بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 603۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نماز کے وقت کے اعلان کے لیے لوگوں نے آگ اور ناقوس کا ذکر کیا، پھر یہود و نصارہ کا ذکر آ گیا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم ہوا کہ اذان کے کلمات دو مرتبہ کہیں اور اقامت میں ایک مرتبہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 604۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وقت مقرر کر کے نماز کے لیے آتے تھے، اس کے لیے اذان نہیں دی جاتی تھی۔ ایک دن اس بارے میں مشورہ ہوا، کسی نے کہا نصارہ کی طرح 1 گھنٹہ لے لیا جائے، کسی نے کہا یہودیوں کی طرح نرسنگا بنا لو، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کسی شخص کو کیوں نہ بھیج دیا جائے جو نماز کے لیے پکار دیا کرے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی رائے کو پسند فرمایا اور بلال سے فرمایا کہ بلال اٹھ اور نماز کے لیے اذان دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 605۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا گیا کہ اذان کے کلمات دو مرتبہ کہیں اور سوائے قد قامت الصلاۃ کے تکبیر کے کلمات ایک دفعہ کہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 606۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ جب مسلمان زیادہ ہو گئے تو مشورہ ہوا کہ کسی ایسی چیز کے ذریعہ نماز کے وقت کا اعلان ہو جسے سب لوگ سمجھ لیں۔ کچھ لوگوں نے ذکر کیا کہ آگ روشن کی جائے یا نرسنگا کے ذریعے اعلان کریں، لیکن آخر میں بلال کو حکم دیا گیا کہ اذان کے کلمات دو دفعہ کہیں اور تکبیر کے لیے ایک دفعہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 607۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا گیا کہ اذان کے کلمات دو دفعہ کہیں اور تکبیر میں یہی کلمات ایک دفعہ کہیں۔ اسماعیل نے بتایا کہ میں نے ایوب سختیانی سے اس حدیث کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا مگر لفظ قد قامت الصلاۃ 2 ہی دفعہ کہا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 608۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان دوڑتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، لیکن جو ہی تکبیر شروع ہوئی تو پھر پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے۔ جب تکبیر بھی ختم ہو جاتی ہے تو شیطان دوبارہ آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر۔ ان باتوں کی شیطان یاد دہانی کراتا ہے جن کا اسے خیال بھی نہ تھا، اور اس طرح اس شخص کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 609۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا گیا کہ تمہیں بکریوں اور جنگلوں میں رہنا پسند ہے
میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں بکریوں اور جنگل میں رہنا ایسے پسند ہے، اس لیے کہ جب تم جنگل میں اپنی بکریوں کو لے جاؤ تو نماز کے لیے اذان دو تو تم بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ جن و انس بلکہ تمام ہی چیزیں جو مؤذن کی آواز سنتی ہیں وہ قیامت کے دن اس پر گواہی دیں گی۔ ابو سعید نے فرمایا کہ یہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 610۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ساتھ لے کر کہیں جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تو فوراً ہی حملہ نہیں کرتے تھے، صبح ہوتی اور پھر آپ انتظار کرتے، اگر اذان کی آواز سن لیتے تو حملہ کا ارادہ ترک کر دیتے، اور اگر اذان کی آواز نہ سنائی دیتی تو حملہ کرتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم خیبر کی طرف گئے اور رات کے وقت وہاں پہنچے۔ صبح کے وقت جب اذان کی آواز نہیں سنائی دی تو آپ اپنی سواری پر بیٹھ گئے اور میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بیٹھ گیا۔ چلنے میں میرے قدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک سے چھو جاتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خیبر کے لوگ اپنے ٹوکروں اور کدالوں کو لیے ہوئے اپنے کام کاج کو باہر نکلے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور چلا اٹھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری فوج سمیت آ گئے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر، خیبر پر خرابی آ گئی۔ بے شک جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر جائیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 611۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جب تم اذان سنو تو جس طرح مؤذن کہتا ہے اسی طرح تم بھی کہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 612۔ حضرت عیسیٰ بن طلحہ نے بیان کیا، انہوں نے معاویہ بن ابی سفیان سے ایک دن سنا آپ جواب میں مؤذن کے ہی الفاظ کو دہرا رہے تھے، اشہد ان محمد رسول اللہ تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 613۔ یہ حدیث یحییٰ نے مجھ سے میرے بعض بھائیوں نے حدیث بیان کی کہ جب مؤذن نے حی علی الصلاۃ کہا تو معاویہ نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہا اور کہنے لگے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا ہی کہتے سنا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 614۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان سن کر یہ کہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 615۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان کہنے اور نماز پہلی صف میں پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے، پھر ان کے لیے قرعہ ڈالنے کے سوا اور کوئی چارہ باقی نہ رہتا تو البتہ اس پر قرعہ اندازی ہی کرتے، اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ نماز کے لیے جلدی آنے میں کتنا ثواب ملتا ہے تو اس کے لیے دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے، اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ عشاء اور صبح کی نماز کا ثواب کتنا ملتا ہے تو ضرور چوتڑوں کے بل وہ گھسیٹتے ہوئے
اس کے لیے بھی جلدی آنے کے لیے کوشش کیا کرتے۔